اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی۔ فعل میں جب متعدی بناتے ہیں تو اس طریقے کو طریقے تعدیہ بولتے ہیں۔ تعدیہ مانے متعدی بنانا، عدہ یعدی تعدیہ، متعدی بنانا، اور طریقے تعدیہ کا مطلب ہے متعدی بنانے کا طریقہ۔ کیسے بناتے ہیں سن لو۔ جیسے پریدن اڑنا، پریدن اڑنا، مضارع پرد، یہ ہے پرد، پرد اڑنا، پرد، پرند، پری، پرید، پرم، پریم۔ ہندی میں پریم کہتے ہیں محبت کو، اس میں ہے ہم اڑتے ہیں، ترجمہ ہوتا ہے اس کا پریم کا۔ زبان بھی کیسی چیز ہوتی ہے، دیکھو یہ پرد، پرند، پری، یہ ہٹا دیا پر۔ طریقے تعدیہ کا طریقہ ہے تو متعدی بنانے کا، مضارع واحد حاضر کے آخر سے آخر میں انیدن بڑھا دیجئے تو متعدی بن جاتا ہے۔ پرانیدن، انیدن بڑھا دیجئے، انیدن، اب ہو گیا پرانیدن۔ اڑانا، ایک ہے تو اڑنا، ایک ہے تو اڑانا۔ پریدن اڑنا، ایک چیز اڑ رہی ہے، ایک چیز اڑ رہی ہے، اور کوئی چیز آپ اڑا رہے ہیں، تو اڑنا اور اڑانا، جیسے انگریزی میں بولتے ہیں ہنسنا، لاف، ہنسنا۔ ہنسانے کو کیسے بولیں گے انگریزی میں؟ میک ہم لاف، میک ہم لاف، ہنسانا۔ ایک ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں خود، اور ایک کسی کو آپ ہنسا رہے ہیں۔ ایک ہے سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ، اور ایک ہے میک ہم انڈرسٹینڈ، اسے سمجھاؤ۔ ایسے انڈرسٹینڈ میں سمجھنا، اور میک ہم انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھاؤ۔ تو یہ ہے پریدن اڑنا، مضارع پرد، پرند، پری، یہ ہٹا دیا پر۔ میں نے بتایا نہیں مضارع واحد حاضر اصل ہے فارسی میں، یہ ہٹا کر آخر میں انیدن بڑھا دینے سے طریقے تعدیہ ہو جاتا ہے، یعنی متعدی بنانے کا طریقہ۔ لکھیے مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں انیدن بڑھانے سے متعدی بن جاتا ہے۔ اب ایک جملہ لکھتا ہوں، ترجمہ کیجیے۔ اچھا ابھی رک جائیے، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رکھنا، یہ پریدن سے، یہ پریدن ہے اڑنا، اور یہ پرانیدن، پرانیدن، یہ بنا کیسے معلوم ہو گیا؟ اڑنا، اور یہ ہے اڑانا، یہ ذہن میں رہے۔ ابھی اس کو یہیں رہنے دیں، پہلے ایک چیز سمجھ لیں، جمع بنانے کا طریقہ پہلے سمجھیں۔ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ، جمع بنانے کا طریقہ۔ اگر جاندار ہے چیز، اگر جاندار ہے
تو اس کے آخر میں الف نون غنہ بڑھا دیجئے، اور اگر آخر میں ہے ہو تو اسے گاف سے بدل کر الف نون غنہ بڑھائیں۔ الف نون غنہ بڑھانا ہی ہے آپ کو۔ مثلا مرد، جاندار مرداں، یہ دیکھیے بچہ، یہ ہے بچہ۔ اب اس کو کیا کیجیے، اگر آخر میں ہے نہیں ہے تو ڈائریکٹ بڑھا دیجئے الف نون غنہ، اور اگر آخر میں ہے تو پہلے اس کو گاف سے بدلیے۔ چلیے گاف ہو گیا، گاف سے بدل دیا ہم، اب الف نون غنہ لگائیے، بچہ گا نون غنہ آپ کو لگانا ہی ہے۔ اگر ہے تو پہلے اس کو گاف سے بدل دیں، پھر الف نون غنہ بڑھا، لیکن اگر ہے نہیں ہے تو ڈائریکٹ الف نون غنہ بڑھا دیں۔ زن، عورت، زنا، یہ دیکھیے نون الف نون غنہ۔ پیر، پیراں، یہ جمع ہے پیر کی، الف نون غنہ بڑھا۔ اس کا مطلب پیر لوگ زندہ ہوتے ہیں، نہیں زیرو ہوتے ہیں۔ اب دیکھ پیراں نمی پرند، مریداں می پرانند، مریداں می پرانند۔ اب دیکھیے یہ ہے مرید کی جمع مریداں، مرید کی جمع مریداں، الف نون غنہ، الف نون غنہ، الف نون غنہ، الف نون غنہ۔ جاندار ہیں سب، ترجمہ کیجئے۔ پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ اڑا دیتے ہیں۔ پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، پیرا نمی پرند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مریدہ می پرانند، مرید لوگ اڑا دیتے ہیں۔ دیکھو پریدن اڑنا، پرانیدن اڑانا، چلو دونوں کا مضارع بنا لیتے ہیں پریدن سے۔ یہ پرد، پرند، پری، پرید، پرم، پریم، یہ ہوا۔ اب پران سے پراند، بھئی یہ تو پرانیدن سے، اس لیے کہ نون ہٹائیں گے تو پرانید ہو جائے گا، اڑایا، اور اس کا جو مضارع بنے گا وہ پراند ہوگا، تو پراند، پرانند، پرانی، پرانید، پرانم، پرانیم، پرانیم، یہ ہوا۔ دیکھو پرد، پرند، پری، پرید، پرم، پریم، اس کا ماضی کیا تھا؟ پرید، نون ہٹائے تو پرید تھا، لیکن اس کا ہے پرانید، اس کا ماضی ہے اڑایا، اس کا مضارع تھا پرد، اس کا مضارع ہوگا پراند، تو پراند، پرانند، پرانی، پرانید، پرانم، پرانیم۔ پرد وہ اڑتا ہے، پرند وہ سب اڑتے ہیں، پری تو اڑتا ہے، پرید تم سب اڑتے ہو، پرم میں اڑتے ہو، پریم ہم سب اڑتے ہیں۔ پراند وہ اڑاتا ہے، پرانند وہ سب اڑاتے ہیں، برابر؟ اور پرانی تو اڑاتا ہے، پرانید تم سب اڑاتے ہو، پرانم میں اڑاتا ہوں، پرانیم ہم سب اڑاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر وہی پیراں نمی پرند، نمی پرند، مریداں می پرانند، می پرانند۔ پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، پریدن سے اڑنا، مریداں می پرانند، اڑا دیتے ہیں، مرید لوگ اڑا دیتے ہیں، وہ پرانیدن سے، اور بنا کیسے وہ؟ مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں لفظ انیدن بڑھا دینے سے۔ ایک اور بڑھا، سوختن، جلانا، مضارع سوزد، مضارع سوزد۔ اب یہ ہے سوزد، سوزند، سوزی، چلیے یہ ہٹا دیے۔ سوزانیدن، جلوانا، ایک ہے جلانا، ایک ہے جلوانا، متعدی ہے، وہ طریق تعدیہ کہتے ہیں اس کو۔ تو مضارع واحد حاضر کے آخر سے لفظ انیدن بڑھا دینے سے طریق تعدیہ ہو جاتا ہے، متعدی بنانے کا طریقہ۔
way of making intransitive transitive, लाजिम को मुतअद्दी बनाने का तरीक़ा है, तरीक़े तादिया। समझ में आया? जमा कैसे बनता है ये समझ में आया? वो तो अब यहीं पूरा समझ लीजिए जमा बनाने का तरीक़ा। जमा बनाने का तरीक़ा मैंने ये बताया था कि अगर ज़ी रूह है यानी जानदार है तो उसके आखिर में अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दीजिए। हाँ, इतना है कि अगर आखिर में है तो पहले उसे गाफ से बदल दो, उसके बाद अलिफ नून गुन्ना बढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जमा बनाने का तरीक़ा, जैसे आपने वहाँ हे था तो आपने गाफ से बदला। अगर अलिफ है, अलिफ, तो इसको यहाँ यान बता दीजिए, यान, यानी अलिफ नून से पहले या लगा दीजिए। जैसे वहाँ अलिफ नून से पहले आपने गाफ लगाया था, तो अगर अलिफ है यहाँ, बराबर, तो यहाँ पर यान बढ़ा दीजिए आप, ये बढ़ा दीजिए। अलिफ नून गुन्ना से पहले या बढ़ा दीजिए। वहाँ अलिफ नून गुन्ना से पहले आपने गाफ से बदल दिया था, गाफ से बदल दिया था उसको। और अगर वाव हो, ये देखिए तीन चीज़ें आपको, ये हे, अलिफ और वाव, इन तीन चीज़ों को आप ज़हन में रखें। हे अगर है तो गाफ से बदल कर अलिफ नून गुन्ना लगाएं, और अगर अलिफ है तो अलिफ नून गुन्ना से पहले या लगा दें, और अगर वाव है तो भी अलिफ नून गुन्ना से पहले या लगाएं। जैसे दाना यान, जानने वाले, जैसे दाना माने जानने वाला, दाना यान जानने वाले। अब देखो, अबे दानिशजू तालिबे इल्म, दानिशजू माने तालिबे इल्म। अभी देखो वाव है, बहुत से तालिबे इल्म, दानिशजूयान, ये देखिए वाव है। तो अगर आखिर में वाव हो तो अलिफ नून गुन्ना बढ़ाने से पहले ये लगा देंगे, और अगर आखिर में अलिफ है तब भी अलिफ नून गुन्ना बढ़ाने से पहले ये लगा देंगे। अलिफ और वाव से पहले ये बढ़ा देंगे, अलिफ वाव में, अलिफ वाव अगर होए तो उसके बाद ये बढ़ा देंगे, यानी अलिफ नून गुन्ना से पहले अलिफ ये बढ़ा देंगे, चाहे वाव हो चाहे अलिफ हो। और अगर है तो उसे गाफ से बदलो और अलिफ नून गुन्ना लगाएं। इतना समझ में आया? तो गोया अलिफ नून गुन्ना बढ़ाने का ये तरीक़ा है। डायरेक्ट आप अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दें, है तो हे को पहले गाफ से बदल दें फिर अलिफ नून गुन्ना लगाएं, और अगर अलिफ है तो अलिफ नून गुन्ना उससे पहले या लगा दें। वाव है आखिर में तो अलिफ नून गुन्ना से पहले या लगा दें। ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ कि अगर ज़ी रूह है, जानदार है, तो उसकी जमा कैसे बनाई जाए। और अगर बेजान है तो सिर्फ एक काम कीजिए, हे बढ़ा दीजिए, हाँ बस। जैसे दिल है, दिल हा, साहिल बेजान है, साहिल हा। शिराजी ने कहा है, शबे तारी को बीमे मौजो गिरदाबे चुनी हाइल, कुजा दानंद हाले माँ सुबुक सारा ने साहिल हा। इतनी लाजवाब ज़बान है, पढ़ाते नहीं है लोग, क्या ज़बान है। हाँ हाँ, साल से है, साल, ये देखिए। अब ये हा, सालहा, कई साल। जे चे है, चेहा, क्यों, क्या क्या, चे माने क्या। अब हा जमा बना दे, क्या क्या, ऐसा दो मरतबा बोलेंगे ना, जमा हो गया ना। चेहा माने क्या क्या। तो जमा बनाने का ये तरीक़ा है। क्या समझ में आया? कि अगर सीधा सादा है तो अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दें, हे अगर है तो हे को पहले गाफ से बदलें फिर अलिफ नून गुन्ना लगाएं। अलिफ नून गुन्ना लगाना ही है आपको। और अगर अलिफ है तो अलिफ नून गुन्ना से पहले या लगाएं, और अगर वाव हो तब भी अलिफ नून गुन्ना से पहले या लगाएं। अब ये दानिशजू कहते तालिब इल्म को। कैसे बना? कोई बनाएगा कोई? इसको कहते फ़नकार, किसी लफ्ज़ की हकीकत को जानना, इसको कहते हैं फ़नकार।
یہ چیز سب کو حاصل نہیں ہوتی جی. پہلے دانش جو، یہ دیکھیں دانش جو ہم نے لکھا، دانش جو اس کا مطلب ہے طالب علم، پڑھنے والا. اب کہنا ہو کہ یونیورسٹی کے طالب علم تو دانش جو ہے دانشگاہ، دانشگاہ معنی یونیورسٹی جی. اب یہ کیسے بنا؟ پہلے آپ دیکھیں دانستن، دانستن جاننا، مضارع داند، مضارع داند. اب آپ دیکھیں داند، دانند، دانی، یہ دیکھیں یہ ہٹایا ہم نے اور شین بڑھایا، دانش، علم ہو گیا. دانش مانے علم، اس لیے کہ حاصل مصدر ہے، حاصل مصدر. اب اس کے آخر میں ہم جو بڑھا دے رہے ہیں. جو یہ کیسے بنا؟ جستن، جستن مانے ڈھونڈنا، جستن ڈھونڈنا، مضارع جوید، مضارع جوید بنا، مضارع جوید. اب جوید، جویند، جوئی. اب ہم نے کیا کیا، یہ ہٹا دیا. ہاں اب اس کے ساتھ یہ بھی ہٹ گیا. وہ جوئی بھی جب آپ اضافت کریں گے تو یہ حمزہ لوٹ آئے گا، اس کی ضرورت نہیں، کاٹ دیجئے اس کو. اب یہ جو ہے، جو. اب یہ ہم نے یہ ہٹا دیا تو جو ہو گیا. شروع میں اسم بڑھا دیا، دانش جو، علم ڈھونڈنے والا. علم ڈھونڈنے والا مراد طالب علم، اس لیے کہ علم کا طالب کا مطلب ہے ڈھونڈنے والا. طلب یطلب، طلب یطلب طلبن کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا. جو دو طالب علم کا مطلب ہوتا ہے وہی دانش یو کا مطلب ہوتا ہے. اور دانش یو اس فعل سمائی ہے، مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں جو دانش لفظ ہے وہ بڑھا دیا گیا. اور دانش کیسے بنا؟ وہ حاصل مصدر ہے دانستن سے. مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں شین بڑھانے سے دانش ہو گیا. نہیں وہ الگ الگ ہے جی. وہ ایک الگ وہ الگ ہے، جستجو، جستجو. تو جست الگ ہے، جو الگ ہے، الگ ہے. ڈھونڈا، ڈھونڈو، یہ ترجمہ ہے. ڈھونڈا، جست، ڈھونڈا. اب یہ جستن ہے نا، یہ ہٹا دیا کیا ہو گیا؟ جست ہوا نا. جو جست مانے ڈھونڈا اور ڈھونڈو، جو مانے ڈھونڈو. مضارع واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں بے پڑھاتے، کبھی کبھی بے نہیں پڑھاتے، امر ہو جاتا ہے. یہ جمع بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. ترجمہ کیجئے. پیرا نمی پرند مریدہ می پر آنند. پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ اڑا دیتے ہیں. ہاں قرآن حکیم نے کہا نہیں ہے، یہ جو جگہ جگہ جاتے ہیں لوگ مانگنے کے لیے، کسی در پہ گئے، بابا دے دیجئے، نبی کو چھوڑ کر امام، ہاں امام صاحب اتنے بڑے. قرآن حکیم نے اس پر بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بل مکرہ، کسی کی تو مکاری ہے نا. تو آج شاندار تبصرہ، اس سے اچھا تبصرہ نہیں ہو سکتا جو قرآن حکیم نے کیا. کسی کی مکاری ہے جی. بل مکرہ، کسی کی مکاری ہے. یہاں ملتا ہے بولتے یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یہ مکاری ہے کسی کی. اور کس کی مکاری ہے؟ شیطان کی مکاری ہے. نبی کو چھوڑوا کر کے امام کو پکڑا دیتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے درگاہوں کو پکڑا دیتا ہے. بل مکرہ، کسی کی تو مکاری ہے. تو پیرا نمی پرند مریدہ می پر آنند. پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں کہ سب کچھ یہیں ملتا ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ کے پاس کیا ہے؟ پانی پلائیں تھوڑا سا. ظرف بنا دیتے جگہ. ایک ہوتا ظرف زمان، ایک ہوتا ظرف مکان. ظرف مکان اور ظرف زمان. ظرف زمان اگر بنانا ہے تو وقت لگا دیجیے، شروع میں اس کو مضاف کر دیجیے. وقت سحر، صبح کا زمانہ ہے، وقت زمانہ ہے. کب؟ ظرف مکان کو پہچاننا ہوگا ظرف زمان کو، تو کیسے؟ کوئی بتائے. ظرف زمان اور ظرف مکان کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں کب؟
کب یہ ظرف زمان کا، اور کہاں یہ ظرف مکان کا. کب، کب صبح کے وقت، کب اگر آئے تو ظرف زمان ہے، زمانہ ہے وہ. تو اس کے لیے کیا ہے، وقت کو، وقت کو، یا ایک لفظ اور آتا ہے ہنگام، یہ لکھ لیں، ہنگام مردن، مرنے کے وقت، ہنگام مردن مرنے کے وقت ہنگام آتا ہے، وقت. تو یہ بھی بس اور کچھ نہیں ہے اس میں. ظرف زمان اگر بنانا تو وقت لگا دیا. ہاں ظرف مکان بنائیں گے تو تھوڑی تفصیل ہے. ظرف بنی جگہ، اب جگہ زمانے میں بھی ہو سکتی ہے اور مکان میں بھی ہو سکتی ہے. کون سے زمانے میں؟ زمانے میں بھی جگہ ہونی چاہیے نا وہاں پہ. ایسا یہاں شروع میں لکھ دیتا ہوں میں، وقت سحر ہنگام رفتن، جانے کے وقت، وقت سحر ہنگام، ظرف مکان، ظرف زمان. مکان دیکھیے، ظرف مکان دیکھیے، کدا مانے جگہ، میں کدا شراب کی جگہ، پورا شراب خانہ. کدا، کدا مانے جگہ. سار جگہ، جگہ کے ساتھ جو ہوتا ہے امبوہ بھی ہوتا ہے. امبوہ مانے بھیڑ، جگہ زیادہ کوئی چیز ہو. کوہسار، کوہ مانے، کوہ مانے پہاڑ، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہو، پہاڑوں کی جگہ کو بولتے ہیں کوہسار، ایک سلسلہ ہو پورا. امبوہ، امبوہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بھیڑ، بھیڑ، امبوہ. سار، ہاں نمک کی جگہ، نمک کی کان کو بولتے ہیں نمک سار. اور گاہ، سحر گاہ، گاہ لگے. گاہ، بارگاہ، بارگاہ کا مطلب حضوری کی جگہ، حضوری کی جگہ جہاں آپ حاضر ہوں. بار مانے حضوری، حضوری کا مطلب جہاں آپ حاضر ہونا، تو بار مانے حضوری، اور گاہ مانے جگہ، حضوری کی جگہ جہاں آپ حاضر ہوتے ہوں، حاضر ہونے کی جگہ، اس کو بارگاہ بولتے ہیں. اور اسی سے باریاب ہے، حضوری پانے والا. اس بات سمائی ہو، جیسے یافتن پانا مضارع، یابد، یابن، یابی، یہ ہٹا دے، یاب، بار یاب، حضوری پانے والا. حرف باریاب اس کی ہے نا، وہ پاکستان کا کوئی شاعر ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی کتاب کا نام ہے حرف باریاب. حضوری پانے والی، حضوری پانے والے الفاظ، حضوری پانے والے حرف. تو کدا ہے، سار ہے، گاہ ہے، ہر ایک کی مثال آ گئی آپ کے سامنے. اور گاہ اور گاہ بھی آ گئی. ہاں خانہ لگا سکتے، جگہ ہے. کوئی اور لفظ بتائیے اس کا اچھا سا. گاہ، خواب گاہ، عبادت گاہ، خواب گاہ، سجدہ گاہ، بہت ساری چیزیں بتائیں. اب جب آپ ایکسپلینیشن کریں گے طلباء کے سامنے تو بڑھاتے جائیے دسیوں وہ. تو گاہ، خواب گاہ، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا؟ اللہ، مرتے وقت آدمی بولے یا ویلتنا، کس نے ہم کو ہماری خواب گاہ سے اٹھایا؟ سیتاں، سیتاں جگہ، سیتاں جگہ، گل سیتاں، گل سیتاں. اب دیکھیں گل الگ ہے، سیتاں الگ ہے. ملا کر گلستہ بھی پڑھ سکتے لیکن گل سیتاں پڑھیے اس کو پڑھنا. ہاں ہندو سیتان تو ملا کر بولتے. اب اس کے بعد جو ہے لاکھ،
لاخ مانے جگہ. سنگ لاخ، سنگ لاخ پتھر کی جگہ. سنگ مانے پتھر، پتھر کی جگہ. وہاں بھی امبو ہونا چاہیے، امبو یعنی کافی پتھر ہونے چاہیے. لاخ جہاں لگتا ہے لاخ، سنگ لاخ پتھر کی جگہ. تو لاخ لگا دیں. دان لگا دیں، دان، دان. نمک دان، نمک کی جگہ. کتنا ہو گیا؟ ترتیب سے لکھیے. کدا، سب کا معنی ہوتا ہے جگہ، بس لکھ لیجئے آسانی کے لیے. جتنے بھی ظرف ہیں، ظرف مکان، سب کا ترجمہ جگہ ہی ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے؟ مثال لکھ لیجئے. کدا جیسے میں کدا، سار جیسے کوہ سار، گاہ جیسے سہر گاہ، گاہ جیسے بار گاہ، خواب گاہ. سیتاں جیسے گل سیتاں، لاخ جیسے سنگ لاخ، دان جیسے نمک دان. 1 2 3 4 5 6 7. یہ ظرف مکان ہے، جگہ. مکان مانے جگہ، اور زمانے کا مطلب ہوتا ہے کب اور کہاں. کب سے سوال ہو تو ظرف زمان، اور کہاں سے سوال ہو تو ظرف مکان. یہ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت ضروری ہے. ایک نمک دان، غالباً اس کا شعر ہے حفیظ میرٹھی کا. ہمارا ہی جگر ہے یہ، ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہم اپنا زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ. تو نمک دان، ہمارا ہی جگر ہے یہ، ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ. نمک دان، نمک رکھنے کی جگہ. تو برتن ہی تو ہوتا ہے وہ، جہاں ہم بیٹھے ہوئے وہ برتن ہی تو ہے، وہ کرسی برتن ہے وہ. ظرف کہتے ہیں جگہ کو. بتا ہی دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظرف. اب جب عربی پڑھیں گے آپ تب مزہ آئے گا. ہاں عربی پڑھیں گے بہت بڑے عالم ہو جاتے ہیں آپ. ظرف اور مظروف. میرا محبوب شاعر بے دل وہ بولتا ہے کہ خرابات یقین فرق ندار ظرف مظروفش. خرابات یقین، ترجمہ کیجئے آپ لوگ. خرابات یقین فرق ندارت، فرق ندارت ظرف مظروفش، ظرف مظروفش، ظرف مظروفش. میو مینا، میو مینا نہا در دانے انگور می باشد، انگور می باشد. یہ ابھی می کا مطلب بتا دیتا ہوں بہت آسانی سے. ابھی آپ لوگ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہوں گے تو ابھی می بتا دیتا ہوں، می اور نمی کا. چلیے ترجمہ کیجئے. خرابات یقین، یقین کا شراب خانہ. کون سی ترکیب ہے یہ؟ جلدی سے بتائیے. مضاف مضاف ہے، اس لیے کہ خرابات یقین، یقین کا شراب خانہ. تو کا لگے بیچ میں تو مضاف مضاف ہے. خرابات کو مضاف کیا گیا ہے یقین کی طرف، یعنی جس کی نسبت جس کی طرف کی جائے تو جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف، اور جس کی طرف کی جائے مضاف. چلیے اور سمجھا دیتے ہیں. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. ہمیں سمجھانا یہ ہے حسن یوسف، یوسف کا حسن مضاف مضاف الیہ. دم عیسیٰ، عیسیٰ کی سانس مضاف مضاف الیہ. یہ دم کو مضاف کیا گیا ہے. جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے، الیہ مانے اس کی طرف، جس کی طرف کی جائے وہ مضاف الیہ. تو حسن کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ یوسف کی طرف. تو جس کی نسبت کی گئی وہ مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی گئی وہ مضاف الیہ. حسن یوسف دم عیسیٰ. اب ید بیضا یہ موصوف صفت ہے. سفید ہاتھ، اس لیے کہ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. ترجمہ یہ نہیں ہوگا سفید کا ہاتھ، نہیں، سفید ہاتھ تو موصوف صفت ہے. واضح ہو گیا نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ مضاف مضاف الیہ نہیں سمجھ میں آیا؟ حسن یوسف الٹا ترجمہ ہوتا ہے. یوسف کا حسن، عیسیٰ کی سانس.
اور سانس کی نسبت کی گئی ہے عیسیٰ کی طرف، تو جس کی نسبت کی گئی ہے یہ دم ہے، مضاف ہے، اور جس کی طرف کی گئی ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ پہلے مضاف ہوتا ہے، بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے، اور موصوف صفت میں پہلے موصوف ہوتا ہے، بعد میں صفت ہوتا ہے، اس میں کا کی کے نہیں لگتا، ڈائریکٹ۔ ید بیضہ نے سفید ہاتھ، وہ بغل سے نکالتے تھے جو چمکتا ہوا ہوتا تھا وہ۔ تو خرابات، دیکھیے خرابات یقین، فرق ندار ظرف و مظروفش، یقین کا شراب خانہ فرق نہیں رکھتا، یعنی یقین کے شراب خانے میں کوئی فرق نہیں رکھتا، ظرف اور مظروف دونوں ایک ہوتے ہیں۔ ظرف و مظروف سمجھاؤں؟ آپ کے ہاتھ چائے پیتے ہیں نا، چائے، تو کپ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو کپ جو ہے وہ ظرف ہے اور چائے مظروف ہے۔ گلاس تو پانی ہے نا، اب یہ گلاس ظرف ہے اور پانی مظروف ہے، تو جس چیز کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے وہ ظرف ہے، اور جو چیز ڈالی جائے وہ مظروف ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ویسے ظرف اور مظروف میں تو فرق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو گلاس ہے وہ پانی نہیں، جو پانی ہے وہ گلاس نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے نا ظرف اور مظروف میں۔ وہ بولتا ہے ایسا نہیں ہے، خرابات یقین، یقین کا جو شراب خانہ ہے، یہاں آپ کے ہاں ظرف اور مظروف میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے خرابات میں، یقین کے شراب خانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ظرف مظروف میں۔ جو چائے ہے وہی گلاس ہے، جو چائے، جو کپ ہے وہی چائے ہے، جو چائے ہے وہی کپ ہے۔ کیسے دلیل دیتا ہے، میو مینا نہاں دردانہ انگور می باشد، انگور کو دیکھو کہ اس میں رس بھی ہے، یعنی ایک ہی چیز دونوں ہے، ظرف بھی اور مظروف بھی ہے، اس میں جو ہے میں بھی اور مینا بھی ہے، دونوں ہے، یعنی شراب بھی اور سرائی بھی ہے، دونوں ایک ہی ہے، میں اور مینا دونوں ایک ہی ہیں وہاں پہ۔ شراب میں و مینا یہ بے دل کا ہے، اس کے ہاں بنیادی چیز وحدت الوجود کا ہے مسئلہ، کائنات ایک ہی بولتا ہے وہ کہتا ہے ظرف مظروف ایک ہوتا ہے، دلیل دی اس نے۔ آپ پڑھیں گے نا تو صوفیہ کا رد کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ خرابات یقین، فرق ندار ظرف مظروفش، میو مینا نہاں دردانہ انگور می باشد، انگور میں بھی اور مینا بھی ہے، دونوں ہے ایک، تو یقین کے شراب خانے میں فرق نہیں رکھا جاتا۔ ہاں می یاد دلایا، اچھا۔ یہ دیکھیں، رفتن جانا، ماضی مطلق رفت، رفت ہوا، مضارع رفت، غور سے، ماضی ہے مضارع، ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، نون ہٹا دیجئے رفت ہو گئے، اور مضارع اس کی پہچان یہ ہے آخر سے پہلے زبر، کیا سمجھ میں آیا؟ اب ماضی کے شروع میں قاعدہ لکھے، ماضی کے شروع میں می یا ہمی بڑھا دیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، اور مضارع کے شروع میں می یا ہمی بڑھا دیں تو حال بن جاتا ہے۔ لکھے، ماضی کے شروع میں می یا ہمی بڑھا دیں، می یا ہمی بڑھا دیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، ماضی استمراری، ایسا لکھیے، ماضی استمراری، ماضی استمراری، ماضی استمراری کا مطلب پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ کانٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس۔ رفت مانے گیا، اب لگا دیجئے می رفت، جا رہا تھا، he was going، پاسٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب پاسٹ کنٹینیوس، لکھ لیجئے، می رفت، یہاں لکھ دیا میں نے، می رفت یا ہمی رفت، جاتا تھا یا جا رہا تھا۔ اب اس کے سامنے رکھ دیجیے، می رود یا ہمی رود، جاتا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو رود ہوتا ہے نا، یہ اس میں دو، یہ مضارع دو زمانے ہوتے، لیکن اگر اس کو متعین کرنا ہو حال کے لیے، جاتا ہے تو می لگا دیں یا ہمی لگا دیں بس۔
ماضی کے شروع میں می یا ہمی بڑھا دیں تو پاسٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے، جس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ استمرار کا مطلب تو جاری ہے کام، مسلسل، وہ جا رہا تھا، چل رہا تھا ماضی میں، ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس۔ اور اگر وہ مضارع کے شروع میں لگا دیں، مضارع کے شروع میں، تو حال سے مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے یا آئے گا، دونوں ہے، لیکن اگر می لگا دے تو حال کے لیے خاص ہو جاتا ہے، حال بن جاتا ہے۔ وہ جاتا ہے، ایسا کریں گے، وہ جاتا ہے، ابھی جائے گا نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اگر آپ کو نفی کرنا ہو تو یہ کر دیجیے، نمی رفت، نمی رفت نہیں جا رہا تھا، نمی رود نہیں جاتا ہے، نمی رفت نہیں جا رہا تھا، نمی رود نہیں جاتا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف می کے اوپر نون بڑھا دینا ہے۔ ایسا جب بنتا ہے نا تو نون کہاں لگاتے ہیں معلوم ہے؟ وہ جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ جیسے خواہد رفت، جائے گا، ماضی کے شروع میں خواہد کی گردان لگائیں تو مستقبل بن جاتا ہے، جائے گا۔ نخواہد رفت، نہیں جائے گا۔ یہ ہیلپنگ ورب ہے، یہ اصل فعل یہ ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپ کر رہا ہے اس کا گا گیگے کے لیے۔ جیسے ہی ول گو، وہ جائے گا، تو ول جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہیلپ ہی تو کر رہا ہے بھائی، وہ تو جانے کا معنی ہے، اب جانے کے معنی میں ہیلپ کر رہا ہے کہ مستقبل میں پہنچا دے رہا ہے اس کو، تو یہ ہیلپ، نخواہد رفت، تو ہیلپنگ ورب کے اوپر نون آئے گا۔ جیسے سعدی نے کہا ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، نخواہد رسید نہیں پہنچے گا، رسیدن سے ماضی مطلق رسید، یہ تھا رسیدن، نون ہٹا دیا، ماضی کے پہلے خواہد کی گردان لگائیں تو مستقبل بن جاتا ہے، اور اگر نون بڑھانا ہے تو اس پر فعل پر نہیں بلکہ ہیلپنگ ورب کے اوپر بڑھائیں گے، وہ ہیلپ کر رہا ہے، وہ خواہد آ کر کے، اصل فعل یہ ہے رسید پہنچنا۔ تو خلاف پیمبر کسے راہ گزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے بھی طریقہ اختیار کیا کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، وہ کم سے کم جنت کے راستے تو نہیں جائے، منزل پر نہیں پہنچتا، کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، نخواہد رسید نہیں پہنچے گا، تو سارا معاملہ رسول پر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ کسی کا نام اطاعت ہے، کسی کا نام اتباع ہے۔ تو یہ ماضی کے شروع میں می یا ہمی بڑھا دینے سے ماضی استمراری۔ اب ایک شعر لکھ رہا ہوں حافظ شیرازی کا، اور جس کو بولوں وہ ترجمہ کرے۔ نہیں اب تو اس لائق ہو گئے ہیں آپ لوگ بھائی۔ پیدر کی جمع جلدی بنائیے، باپ، پیدر جمع پیدراں، مادر ماں، مادراں، دختر لڑکی، دختراں، خواہر مانے بہن، خواہر۔ لکھ لیجئے، یہ تو آسان ہے، کتاب لے لیجئے آپ جا کر کے، وہاں ملے گا، تو بس وہ قاعدہ وائدہ اس میں ملے گا نہیں آپ کو، یہ جو قاعدہ میں نے پڑھایا ہے یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں جملے وملے ملیں گے تو یہ منطبق کیجئے قواعد کو ان کے اوپر۔ 8-10 کتابیں لے لیجئے، وہ موٹا آدمی ہے نا، کون سا وہ ایک ہے وہ کتاب والا، تو وہاں سے لے لیجئے آپ۔ ارے ایک دفعہ گئے تو کیا میں اور سہیل گئے تھے، وہ دکان کھولے ہوئے، معذرت خواہ، معذرت خواہ ہو گیا۔ چلیے لکھتے ہیں، سحرگاہ، سحرگاہ رہ روے در سرزمین، در سرزمین ہمی گفت، ہمی گفت، ہمی گفت ای معما، ای معما باقرینے، باقرینے، باقرینے کہ اے ساقی شراباں گہ بود صاف کہ در شیشہ بماند اربعین، نہ حافظ را حضور درس قرآن، نہ دانش مند را علم الیقین۔ ترجمہ کیجئے، چلیے آئیے آپ کیجئے ترجمہ، آئیے 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 ہاں آئیے، سے تھوڑی چلتا ہے، آئیے یہاں کھڑے، چلیے ترجمہ کیجئے۔ سحرگاہ ظرف مکان، صبح کے وقت،
صبح کے وقت، رہ روے، رہ رو کیسے بنا؟ رفتن جانا مضارع، رود روند روی ہٹا دیا، رو شروع میں اسم بڑھا دیا، رہ رو راستہ چلنے والا، راہگیر۔ اے بڑھیے کس لیے آتا ہے؟ ایک کے لیے، چلیے بنائیے، پدرے ایک باپ، زنے ایک عورت، ہاں ابھی اس کی بھی پریکٹس کرا دیتا ہوں، بڑھیے کی، چیزیں ایک چیز۔ تو رہ روے صبح کے وقت، سحر گاہ، سحر نہیں پڑھنا، سحر، سحر گاہ صبح کے وقت، رہ روے ایک راستہ چلنے والا، ایک مسافر، در سرزمینیں ایک سرزمین میں، بڑھیا لگا، ایک سرزمین میں، در معنی میں، ہمیں گفت کہہ رہا تھا، وہی ابھی بتایا نا، پاس کنٹینیوس، کہہ رہا تھا، کیا ای معمہ، یہ پہیلی، ہمیں گفتی معمہ، کہہ رہا تھا یہ پہیلی، با مانے ساتھ، سے، قرین، قرین مانے دوست، ایک دوست سے، قرین، قرین مانے دوست، وہ کہنا وَنُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، قرین مانے ساتھی، اور شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے ساتھی، تو قرین، قرینے ایک ساتھی، اور با مانے سے، تو آپ ترجمہ کیجئے، صبح کے وقت ایک مسافر ایک سرزمین میں کہہ رہا تھا یہ پہیلی ایک دوست سے، سحرگاہ رہ روے در سرزمین، ہمیں گفتی معمہ با قرین۔ چلیے کہ اے ساقی، کیا بول رہا تھا، چلو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، کہ اے ساقی شراب آگہ بود صاف، شراب آگہ بود صاف، بود صاف، کہ در شیشہ بماند اربعین، کہ در شیشہ بماند اربعین، کہ در شیشہ بماند اربعین، اربعین۔ چلیے ترجمہ کیجئے، ابھی بتایا میں نے، گاہ مانے آ مانے وہ، اور گاہ مانے جگہ، اس جگہ، ترجمہ یا اس وقت، اس وقت یا اس جگہ، تو کہ اے ساقی، کہ اے ساقی شراب اس وقت صاف ہوتی ہے، بود مانے بودن مانے ہونا مضارع بود یا باشد، تو بود مانے ہوتا ہے، تو اے ساقی شراب آگہ بود صاف، کہ اے ساقی شراب اس وقت صاف ہوتی ہے کہ در شیشہ بماند اربعین، کہ شیشے میں 40 سال رہے، اسی سے چلہ نکال لیا گیا ہے، دیکھئے کہ در شیشہ بماند اربعین، مادن مانے رہنا، یہ بے زائد ہے، یہ ضرورت شعری کی بنا پر لایا گیا ہے، ماند ہے وہ، مادن رہنا مضارع ماند رہتا ہے، تو کہ اے ساقی شراب آگہ بود صاف، کہ در شیشہ بماند اربعین، کہ شیشے میں 40 سال رہے، شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ نشاور ہوتی ہے، وہ بول رہا ہے وہ ہیں، سحرگاہ رہ روے در سرزمین، ہمیں گفتی معمہ با قرین، کہ اے ساقی شراب آگہ بود صاف، کہ در شیشہ بماند اربعین۔ اور مقطع کیا ہے؟ کہتا ہے کہ نحافظ را حضور درس قرآن، پورے ایران کو پاگل بنائے ہوئے تھے آدمی، نحافظ را حضور درس قرآن، حضور درس قرآن، قرآن نہ دانش مند را علم الیقین، نہ دانش مند را، نہ دانش مند را علم الیقین، نہ دانش مند را علم الیقین۔ ترجمہ کیجئے، نہ حافظ کو قرآن کے درس کا حضور ہے، یاد ہے اس کو، نہ عقل مند کو علم الیقین ہے۔ را مانے کو، را مانے کو، آ را ایسے لکھتے ہیں، آ را اس کو، آ را اس کو، ایسا لکھ لیجیے، آ را اس کو، علم الیقین۔ اب یہاں ایک علم الیقین ہے، کوئی علم الیقین، لکھیے، سحرگاہ رہ روے در سرزمین، ہمیں گفتی معمہ با قرین، کہ اے ساقی شراب آگہ بود صاف، کہ در شیشہ بماند اربعین۔ اچھا وہ کو جو میں نے کہا تھا، کو دیکھو، ایک ہوتا ہے کون، اس کو پڑھیں گے کہ نہیں، اگر اس کو کہیں گے کہ تو مانے چھوٹا، یہ دیکھیے لکھیے آپ، کہ ہے اور آئے گا میں ہے، کہ میں یہ چھوٹا یہ بڑا، کہ مانے چھوٹا اور میں مانے بڑا،
کہہ کی جمع کہاں اور مہ کی جمع مہاں. یہ چھوٹے لوگ بڑے لوگ تو چھوٹا بڑا جمع بنا لیں کہاں اور مہاں. چھوٹے لوگ بڑے لوگ کہہ مہ اگر ہے پڑھیں گے تو, اور اگر ایسے پڑھیں گے کہ تو ہوگا کون, ہوگا کون. اور کیرا ایسا بھی لکھتے ہیں کیرا کس کو, لکھ لیجئے. اور جہاں سوالی الفاظ ہیں وہاں اس کو لکھیے. اور ایک لفظ اور لکھ لیجئے وہاں پہ نہیں لکھا ہے چیگونا, اصل میں یہ چے ہے اور گونا سے مل کر بنا ہے. چیگونا کس طرح کیسے, وہاں لکھ لیجئے جہاں سوالی الفاظ لکھائے گئے ہیں یہ دونوں لکھ لیجئے. کے مانے کون اور کیرا مانے کس کو. کیرا ہے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, ہے پڑھیں گے تو چھوٹا ہو جائے گا, کہ چھوٹا مہ بڑا, کہ کا اپوزٹ مہ. لیکن اگر کہ پڑھیں گے کہ تو کون کے معنی میں ہے وہ, اور اس کا ایک معنی اور ہوتا ہے الگ سے, کہ مانے جو. لیکن یہ سوال میں لکھ لیجیے آپ. اور وہیں ایک اور لکھ لیجیے بکے. بکے کس کے ساتھ, یہ لکھ لیجیے جہاں سوالی الفاظ ہیں وہاں پر لکھ لیجیے. وہ نہیں ہے, وہ کئے ہے مانے کب, کئے مانے کب. اب اس کو کہیں گے تا بک ہے کب تک, یہ الگ ہے, وہ کہ الگ ہے اور کئے الگ ہے. یہ کہ مانے کون اور کئے مانے کب, یہ فرق سمجھ میں آنا چاہیے. یہ کئے ہے کئے, یہ ہے کہ مانے کون, اور یہ کئے مانے کب, ایسا. اچھا یہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا ہے کو. ایک لفظ حافظ شیرازی نے یہ بات ہے, یہ مل کر کے کجاس تھا, یہ مل کر کہاں ہے, یہ ایک ہی لفظ دو معنی دیتا ہے کہاں. اس کے لیے حافظ شیرازی کا ایک شعر میں نے لکھا تھا کہیں پہ, دیکھیے کہیں پر. لکھیے ذرا, اس کی انالیسس کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے اے کیا شعر ہے یار, بہت خوبصورت. ہاں حافظ شیرازی پورے ایران کو ایک پاگل بنائے ہوئے تھا یہ آدمی, اور اس کی دیوان کا دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. ترجمہ نہیں کہتے, ترجمہ ہے, وہ جیم پر زبر ہے, اور مترجم نہیں ہے, وہ مترجم ہے. ہاں یہ لکھے مترجم نہیں, وہ غلط ہے. وہ اور ترجمہ نہیں ہے, ترجمہ ہے, جیم پر زبر ہے. وہ جب عربی پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جاتا. ہاں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں گلبن عیش می دمد. یہ دیکھیے آیا حال, گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو. ساقی گل ازار, گل ازار کو. گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو. باد بہار می وزد, باد بہار می وزد. یہ دیکھیے حال, مضارع کے آخر میں, مضارع کے شروع میں می یہاں میں بڑھا دینے سے حال بن جاتا ہے. باد بہار می وزد می دمد, دیکھیے حال. باد بہار می وزد باد خوشگوار کو. باد خوشگوار کو, باد خوشگوار کو. دیکھیے باد خوشگوار کو, گویا کہ یہ قافیہ ہے اور یہ ردیف ہے, یہ کو ردیف ہے. چلیے ترجمہ کیجئے. گلبن کہتے ہیں پھول کو. زندگی کا پھول کھل رہا ہے, یہ گلبن عیش مضافل ہے. گلبن عیش, عیش مانے زندگی, یا عیش کا ترجمہ عیش ہی کر دو. عیش کا پھول, گلبن پھول کلی, تو عیش کی کلی می دمد کھل رہی ہے. دمیدن اگنا کھلنا, مضارع دمد می دمد حال, می لگا دیے مضارع پر. تو
عیش کی کلی کھل رہی ہے اور پھول جیسے گال والا ساقی کہاں ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے. گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو، کہ عیش کی کلی کھل رہی ہے اور پھول جیسے گال والا، ازار مانے گال، تو گل ازار مانے پھول جیسے گال والا، پھول جیسے گال والا ساقی کہاں ہے؟ کو کہاں ہے؟ باد بہار می وزد، بہار کی ہوا چل رہی ہے. وزیدن مانے چلنا، مضارع وزد می وزد، باد بہار می وزد، یہ مضاف مضافل ہے، یہ بھی مضاف مضافل ہے. عیش کی کلی، بہار کی ہوا، مضاف مضافل ہے. کاکی کے لگتا ہے، الٹا ترجمہ ہوتا ہے. عیش کی کلی کھل رہی ہے، پھول جیسے گال والا ساقی کہاں ہے؟ باد بہار می وزد، بہار کی ہوا چل رہی ہے. باد خوشگوار کو، خوشگوار شراب کہاں ہے؟ لایا جائے. گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو، گل ازار کو، باد بہار می وزد، باد خوشگوار کو مینس کجاس، کہاں ہے؟ تو گویا کہ یہ لفظ جو ہے بہت اچھا لفظ ہے. یہ کو، ہم لوگ کو بولتے ہیں نا اردو میں، یہ کو ہے وہ. ہاں اچھا، عجیب بات تو یہ کہ فارسی میں یہ جو ہے گلی کے معنی میں بھی آتا ہے. کوئے یار، چلیے ترکیب کیجئے. کوئے یار، محبوب کی گلی، اور چھوٹا بنا لیجئے اس کو. ایک ہے کو گلی، ذرا لمبی ہوتی ہے، ایک اور چے لگا دیجئے، چھوٹی گلی. کوچے یار، یار کی جو پتلی گلی بولے تو پتلی گلی، یہ تو کوچا چے سے. گلبن عیش، کیا زبان ہے. گلبن عیش می دمت ساقی گل ازار کو، باد بہار می وزد، باد خوشگوار کو. فارسی پڑھانے والے کا مزاج شاعرانہ ہونا چاہیے، نہیں تو خشک رہے گا، فارسی نہیں پڑھا سکتا، ممکن نہیں. اچھا ایک چیز اور رہ گئی، تمام. یہ توانستن سے ہے، یہ لکھا ہوگا توانستن سکنا، تواند، توانند، توانی، توانید، توانم، توانیم. اچھا پہلے اس کو ایسا جان لیجئے، اگر تما یہ لفظ ہے، تما، یہ نون ہٹا دیے، تما اگر لائے اور ماضی کے اوپر اس کو داخل کر دیجئے تو ترجمہ ہوگا پہچانا جا سکتا ہے. ایسا لکھیے آپ، پہچانا جا سکتا ہے، ایسا لکھیے آپ. تما دانست، تما دانست، جانا جا سکتا ہے. ایسا کیا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے. الف لانا ضروری ہے، لایا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے. تماشناخت، پہچانا جا سکتا ہے. اب کیا کیجئے، یہ جو می ہے نا، می اس پر لے آئیے، یعنی حال، حال کو ماضی پر داخل کر دیجئے تو سکنے کا معنی بن جاتا ہے. می تواند رفت، اگر او ہے تو وہ جا سکتا ہے. آہا می توانند رفت، لکھ دوں پورا کہ سمجھ میں آ جائے گا. او می توانت رفت، یہ می توانت کی پوری گردان جو ہے، یہ توانت کی پوری گردان ہے، پہلے اس پر می داخل کیجئے. می داخل کرنے کے بعد ماضی لے آئیے. پھر سے بولوں، یہ توانت جو ابھی مضارع بنایا انہوں نے توانستن سے، توانستن سکنا مضارع تواند. اب توانت پر پہلے می بنائیے، یعنی حال بنا لیجئے اس کو. اب حال بنانے کے بعد ماضی لے آئیے، ماضی کو پر داخل کر دیجئے. تو وہ جا سکتا ہے، وہ سب جا سکتے ہیں، تم جا سکتے ہو، تم سب جا سکتے ہو، میں جا سکتا ہوں. یہ کین کا معنی، آئی کین گو، آئی کین گو. تو بنائیے اس کی
بنائیے، من میں، می توانم رفت، آئی کین گو. میں نے بتایا نہیں، لکھ ہی دوں، اگر پرابلم ہو رہا تو لکھ دیتا ہوں، یہاں سے لکھ دیتا ہوں. یہ تواند تھا، توانستن سے مضارع تھا. اب اس پر ہم نے کیا کیا، حال بنایا اس کو. اب یہ حال کے آخر میں می تواند، یہ پہلا ہوا، می تواند رفت، می توانند رفت، می توانی رفت، می توانید رفت، می توانید رفت، می توانم رفت، می توانم رفت، می توانیم رفت، می توانیم رفت. ترجمہ لکھتا ہوں. اب یہاں تو لگے گا او، یہاں لگے گا آہا دے وہ سب، اور یہاں لگے گا تو، یہاں لگے گا شما، یہاں لگے گا من، یہاں لگے گا ماں، ہم سب. ابھی دیکھیے سمجھ میں آیا. ابھی دیکھیے، وہ جا سکتا ہے، ہی کین گو، وہ سب جا سکتے ہیں، وہ سب جا سکتے ہیں، تو جا سکتا ہے، تم سب جا سکتے ہو، تم سب جا سکتے ہو، میں جا سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں، ہم سب جا سکتے ہیں، ہم سب جا سکتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا پورا. اس کے ساتھ گویا کہ ماضی کے شروع میں حال کی گردان لے آئیے. یہ اتنا مختصر لکھ لیجئے. ماضی کے شروع میں، ماضی کے شروع میں توانستن کے حال کو لے آئیے، حال کی گردان، توانستن کے حال کی گردان لے آئیے. ایسا ماضی کے شروع میں توانستن کے حال کی گردان لے آئیے. اب حال تو یہ رہے گا، توانستن کا حال یہ ہے. اب اس کی گردان کیا ہے، می تواند، می توانند، می توانی، می توانید، می توانم، می توانیم. تو ماضی کے شروع میں توانستن کے حال کی گردان لے آئیے، توانستن کے حال کی گردان لے آئیے. پھر بولتا ہوں، ماضی کے شروع میں توانستن کے حال کی گردان لے آئیے. کس میں؟ نہیں، اب اس میں ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے نا. اب یہ لکھے یہ او می تواند شناخت، وہ پہچان سکتا ہے، یہ ہوا. اور یہ پہچانا جا سکتا ہے، اس میں کچھ رہتا نہیں کون پہچانا اور کس نے پہچانا، نہیں، پہچانا جا سکتا ہے. بہت اچھی طرح لکھیے اس کو، بہت ضروری ہے یہ کین کا. اب اس میں لکھ لیجئے کین کا استعمال انگلش میں اس کو. چلیے وہ تما پر آ گیا. سعدی کا ایک شعر، تما شناخت بیک روز، تما شناخت بیک روز، در شمائل مرد، در شمائل مرد، کہ تا کجاش رسیدست، تا کجاش رسیدست، رسیدست پائے گاہ علوم. دیکھیے پہچانا جا سکتا ہے، ترجمہ کیجئے، پہچانا جا سکتا ہے ایک دن میں. بیک روز، بے معنی میں بھی ہو جائے، بیک روز ایک دن میں، در شمائل مرد آدمی کی خصلتیں پہچانا جا سکتا ہے ایک دن میں آدمی کی خصلتیں. کہ تا کجاش، کہ کہاں تک، تا کجا مانے کہاں تک پہنچا ہوا ہے اس کا، کجاش علوم کا مرتبہ، پائے گا میں نے مرتبہ کہاں تک پہنچا ہوا علم کا، اس کا معلوم ہو جاتا ہو. تما شناخت بیک روز، نہ تما شناخت بیک روز در شمائل مرد،
کہ تا کجاش رسید است پائے گا ہے علوم. تماشناخ بیک روز در شمائل. چلیے گنتی لکھ لیجئے, گنتیاں جلدی سے لکھ لیجئے فٹافٹ سے. یک, دو, سہ, چہار, پنج, شش, ہفت, ہشت, ہشتم اسی سے ہے نا, ہشت, نو. اس کو کیا پڑھیں گے؟ نوہ, دہ, اس کو دہ پڑھیں گے. اور دہ پڑھیں گے تو دے تو, دادن سے, دادن دینا مظاہرے دیہت دہن دے, یہ ہٹا دیا دے تو, اور دا پڑھیں گے دے, اسی وجہ سے دہائی پڑھتے اس کو. تو یک, دو, اچھا یہ تو 10 ہو گیا, 11, 11, 12, 12, 13, وہ وہی سین وغیرہ ایسے, 13, 4 لگا دیے, 14, 15, 16, 17, اور تے بھی لگا دیتے ہیں, کبھی کبھی نہیں لگاتے. 18, یہ کیا ہے 17, 18, بڑا ہے لگائیے, چھوٹی ہے کے بعد بڑا ج, اجدہ کا ج لگائیے, حجدہ. اس کو حجدہ ایسے بھی لکھتے ہیں, لکھ سکتے ہیں آپ, حجدہ, نوجدہ, 20, یہ 20 ہو گئے. اب بہت آسان ہے, آپ خالی دہائیاں یاد کر لیجئے. 1 منٹ دہائیاں لکھ دیتا ہوں, دہائیاں پہلے لکھ دیتا ہوں. 10, 20, سی 30, برابر 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. دہائیاں 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 8. شست میں لکھے بڑی شین, اس کے بعد سواد, شست, اس کے بعد 80, 80, 90 پڑھیے اس کو, 90, 90, 100, فیصد, 100 میں, فی مانے میں, عربی کا لفظ ہے وہ. اچھا اب بہت آسان ہے, آپ نے یہاں تک تو یاد کر لیا 20 تک. اب یہاں سے بہت آسان ہے, 20 و 1, 20 و 2, وہی سب لگاتے چلے جائیے, بہت آسان ہے. سی کے بعد سی و 1, سی و 2, سی و 3, سی و 4, سی و 5, بہت آسان ہے, ویری ایزی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ واو لگا دیجئے بیچ میں. کیا چیز؟ ہاں حجدہ, اجدہ کی چا لگائیے, اور جیم بھی لگا سکتے, دونوں پڑھتے ہیں. آج کے لیے پڑھتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں حجدہ, لیکن لکھتے ہیں ایسا ہے حجدہ. کیسے اجدہ کی ج کیسے نکلتے؟ نکالیے, اجدہ جو نکلی, جو حجدہ نہیں, حجدہ, جو سے اور زے کی آواز مکس ہونی چاہیے اس میں. ہو گیا, پورا ہو گیا. وہ دہائیاں لکھ لیے. اب اس کے آگے, اب 20 تک تو گنتی آئے گی, 19 تک. اب آپ کو 20 کے بعد 20 و 1, واو لگا دیجئے بھی, 20 و 2, 20 و 3, بیچ میں واو آنا چاہیے, بیچ میں واو آنا چاہیے ہر ایک کے آگے, ہر دہائی کے آگے. 40 و 1, 41, 40 و 2, 42, 40 و 3, 43, 40 و 4, 44. بہت آسان ہے, گنتی اس کی بہت آسان ہے. آپ کو 19 تک یاد کرنا ہے بس. اچھا اس کے بعد 50 و 1, 51, 50 و 2, 52, 50 و 3. قس علی البواقی. کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں اچھا ہے. تو کل سے اب تو گرامر تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. 1 منٹ ذرا دیکھتا ہوں کچھ ہے چھوٹا ہے کیا, 1-2 چیز.
ہاں ہاں ایک چیز چھوٹ گئی ہے، وہ اہم تھی، وہ یہ صفت کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں. کس کی؟ ایڈجیکٹو کی، پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو. اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے وہاں انگلش میں دین آتا ہے، دین، دین نہیں دین، اور عربی میں من آتا ہے، من معنی سے، اور یہ فارسی میں از آتا ہے، از معنی سے. یہ دیکھیں تو ایسے لکھتے ہیں کہ زید بزرگ تر از بکر است، زید بکر سے زیادہ بڑا. اس کو کیسے بناتے ہیں؟ یہ تو بزرگ بڑا، بزرگ تر اور بزرگ ترین، یہ بزرگ ترین، ایسا بس یہ 3. ہاں بہ، بہ پڑھیے اس کو، بہ، با مانے پڑھیں گے تو 7 ہو جائے گا، سے 2، لیکن اس کو بہ پڑھیے، بہ بہنے بہتر، بہ بہتر، بہترین. ہاں سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد از لگا دیجئے یہاں پہ، یہ جو رہتا ہے نا اس کے بعد از لگائیے، مفضل اور مفضل علیہ کو الگ الگ کر دیجئے اسے. یہ تر لگا کر کے پھر بعد میں از کے بعد دوسرا لائیے جس سے آپ وہ کرنا چاہتے. یہ جملہ لکھ لیجیے، یاد رہے گا آپ کو.